نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جہاں پر مسلمان بہت ہی کم تھے، مطلب جو لوگ فطرت اسلام پر تھے بہت کم لوگ تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جہاں پر شرک و کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، وہیں پر جہالت اور توہمات کے بھی بہت سے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر وہ کام کرتے تھے کہ جن کا کسی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اور وہ کسی نبی کی تعلیمات کی پیروی کرنے کے بجائے، وہ کسی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے وہ خیالات اور توہمات کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک بات جو بیٹھ جاتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے لیے بہت بڑا قاعدہ اور قانون ہے، اس کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، جہاں پر میرے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر و شرک کے اندھیروں کو ختم کیا، وہیں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہالت اور توہمات کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے، میرے حضور نے ان کو بھی ختم کر کے لوگوں کو اسلام کی روشنی اور اسلام پر چلنے کی ہدایت کی تلقین فرمائی۔ انہی میں سے، انہی توہمات میں سے، یعنی جن توہمات کے اندر لوگ پڑے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک فاسد گمان اور غلط وہم یہ بھی تھا کہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو برا جانا کرتے تھے۔ یہ اس ٹاپک پر میرا پہلا بیان نہیں ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے سفر کے ٹاپک پر بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ ہر مہینے میں جب بھی سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، باقاعدہ پورا جمعہ اسی لیے ہم کتاب پر رکھتے ہیں، عنوان ہی ہمارا یہی ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر سفر المظفر کے اندر اگر ہمیں کہیں اور بیانات کا موقع ملتا ہے، سعادت ملتی ہے، تو ہم اسی موضوع کو لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگوں کے ذہنوں سے وہ توہمات کی، وہ جو گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ نکال کر ہم ان کو شریعت کا سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب سی کہانی پھر بھی سننے کو ملتی ہے۔ گھروں کے اندر جو اس وقت مجھے مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ میرے آج کے خطاب کو بخوبی سماعت فرمائیں، کیونکہ بعض دفعہ جب گھروں کے اندر باتیں چلتی ہیں سفر کے مہینے کے حوالے سے، تو گھروں کے اندر عموماً عورتیں ہی مسائل کھڑا کر دیتی ہیں، کہتی ہیں نہیں جی سفر کا مہینہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں، اس مہینے کے اندر تو بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ تو برا مہینہ ہے، اس کے اندر شادی کی جائے وہ بھی مکمل نہیں ہوتی، اس مہینے میں کوئی نیا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، نیا کاروبار بھی شروع نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب بہت سارے خیالات اور وہم ایسے ہیں کہ جن کی ہم پیروی کر کے ناگاہ بے خیالی کے اندر ہم شریعت کی حدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ حالانکہ سفر المظفر کا مہینہ کوئی برا مہینہ نہیں ہے، جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، ان کے جتنے دن ہیں، ان دنوں کے جتنے لمحات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے تخلیق کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کسی لمحے کو بھی بیکار نہیں بنایا بندوں کے لیے۔ اب کوئی مسلمان وہی یہود و نصارہ والی باتیں لے کر بیٹھ جائے، وہی دور جہالت کی باتیں لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ نہیں جی یہ بات بہت پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ سفر کا مہینہ بہت ہی منحوس ہوتا ہے معاذ اللہ، اور اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، برتن ڈھانپ کے رکھنے چاہیے، شادیاں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو شادیاں کرتے ہیں ان کی شادیاں مکمل نہیں ہوتی۔ مطلب بہت سارے وہ خیالات ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں اس مہینے کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے باطل، فاسد، بے بنیاد اور غلط ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا،
اس کی سلطنت کے اندر بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگ بادشاہ کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ہماری اس رعایا کے اندر ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو بھی صبح صبح اس کا چہرہ دیکھتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھو تو تم پر مصیبت آ جائے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہے، ہم میں سے جو کوئی بھی اس کا کبھی صبح صبح چہرہ دیکھ لینا اسے کوئی نہ کوئی نقصان ضرور اٹھانا پڑتا ہے، وہ ہماری رعایا کا منحوس ترین شخص ہے۔ بادشاہ سلامت مہربانی کریں اس کو جلا وطن کریں، اس کو اس رعایا سے نکال دیں، ہم بڑے تنگ ہیں اس سے، بڑے پریشان ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں ایسے تو فیصلہ نہیں کروں گا جب تک میں خود اس بات کو آزما نہ لوں۔ بادشاہ سلامت یہ کون سی بات ہے، آپ ایک مرتبہ آزما لیجئے۔ بات چلی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، فلاں دن صبح صبح اس کو میرے دروازے پر کھڑا کیا جائے۔ وہ دن آیا، بادشاہ صبح صبح اٹھے، اپنی شاہی پوشاک پہنی، اپنا جناب قیمتی جوتا پہنا اور اپنے محل سے باہر نکلے۔ جیسے ہی محل کا دروازہ کھولا، سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ یہ منحوس ہے، وہ سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس کی شکل دیکھی، شکل دیکھنے کے بعد بادشاہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، بادشاہ پھر اپنے محل کے اندر گیا اور بادشاہ اپنا جوتا پہننے لگا، کوئی اور جوتا تھا یا اور وہی اتارا وہی پہننے لگا، بہرحال وہ ایک جوتا پہننے لگا تو کیا خبر تھی اس جوتے کے اندر ایک بچھو بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے ہی جوتے کے اندر پاؤں ڈالا اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کا ڈنک، اس کا کاٹنا اتنا زہریلا تھا کہ بادشاہ اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ بڑے جناب شاہی طبیب منگائے گئے، بادشاہ کو ہوش میں لانے کے لیے دور دور سے طبیب لائے گئے، اور جب نوکروں چاکروں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اسی منحوس کی شکل دیکھی ہے اور اس کی وجہ سے بادشاہ کو بچھو لڑا ہے، مصیبت تو بادشاہ پر آ گئی، تو وہ جو سپاہی تھے انہوں نے تو اس شخص کو جیل میں اسی وقت ڈال دیا۔ خیر بادشاہ کو جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد بادشاہ کی طبیعت میں افاقہ ہوا تو بادشاہ نے دوبارہ اپنا محل لگایا، اپنا دربار سجایا اور جناب اب رعایا بھی کھڑی ہے اور وہ شخص بھی پیش کیا گیا جس کو منحوس کہا جاتا تھا، اس کو پیش کیا گیا۔ اب سب لوگوں کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ بات گردش کر رہی تھی کہ بادشاہ تو اب آزما چکا ہے اس شخص کو، لہذا بادشاہ بھی اس کو جلا وطن کر ہی دے گا، یہ اس کو کوئی نہ کوئی کڑی سزا دے گا۔ سارے یہ بات جان چکے تھے، انتظار میں تھے کہ بادشاہ کب اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنائے۔ بالآخر بادشاہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، لوگوں نے اس کے بارے میں منحوس ہونے کا خیال کیا، لوگوں کو اس کی شکلیں دیکھ کر پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور میں نے کہا تھا کہ میں جب تک آزما نہیں لوں گا اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، تو لہٰذا آج میں نے اس بات کو خود آزمایا کہ مجھ پر بھی وہ مصیبت آ گئی، لہٰذا میری طرف سے اس شخص کے لیے یہ اعلان ہے، یہ سزا کے طور پر میرا حکم جاری کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ تو بادشاہ کے محل کے اندر ایک سمجھدار وزیر کھڑا تھا جو معاملات کو جانتا تھا، معاملہ فہم تھا۔ بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے عالی جاں، اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرضی پیش کروں۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ، آپ نے فیصلہ اس بنیاد پر سنایا ہے کہ آپ نے صبح اس کا چہرہ دیکھا تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، آپ پر مصیبت آ گئی، لیکن بادشاہ سلامت میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ پر مصیبت آئی، آپ کو بچھو نے کاٹا، لیکن بادشاہ سلامت صبح صبح اس نے بھی تو آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جب سے اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے یہ بھی اسی وقت سے جیل میں پڑا ہے، مصیبت تو اس پر بھی آ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت جان کی امان پاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، اب آپ بتائیے
کہ منحوس یہ شخص ہے یا کوئی اور ہے؟ بات کو سمجھیے. بادشاہ سلامت آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ پر مصیبت آئی، بچھو کاٹ لیا، بچھو نے آپ کو کاٹا. بادشاہ سلامت اس نے بھی تو آپ کا چہرہ ہی دیکھا تھا نا صبح صبح، اور یہ بھی اسی وقت سے جیل میں پڑا، اس پر بھی مصیبت آ گئی ہے. اب دونوں میں منحوس کون ہے؟ بادشاہ بات سمجھ گیا. بادشاہ بات سمجھ گیا کہ اگر یہ منحوس ہے تو پھر منحوس میں بھی بنتا ہوں، کہ میرا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اس پر بھی تو مصیبت آئی ہے، یہ بھی تو اسی وقت سے جیل میں پڑا ہے. تو بادشاہ نے ساری بات کو سمجھا. سمجھنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جو بندہ اس شخص کو منحوس کہے گا میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، اس کو کڑی سزا دوں گا. لہٰذا آج کے بعد اس کو کوئی منحوس نہ کہے، کیونکہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا بلکہ اس پر جو کوئی آزمائش آتی ہے اسی کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. آج ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے. ہمارے کام اپنے اچھے نہیں ہوتے. اس مہینے میں اگر آپ پر مصیبت، کیا اس کے علاوہ کبھی کسی مہینے میں آپ پر مصیبت نہیں آئی؟ کیا مصیبتیں صرف صبر اور مظفر میں آتی ہیں؟ اس کے علاوہ کبھی کسی کی بھینس نہیں مری، کبھی کسی کی گائے نہیں مری، کبھی کسی کی چوری نہیں ہوئی، کبھی کسی کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ پھر تو جس مہینے کے اندر وہ پھر سارے مہینے منحوس ہو گئے یار. حقیقت کو ہم نے چھپا دیا ہے اور جو حقیقت نہیں تھی اس کو ظاہر کر دیا. حقیقت یہ تھی کہ کوئی بھی مہینہ برا نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ برا نہیں ہوتا، اور در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، نہ کہ کسی کی وجہ سے آتی ہے. آج لوگوں کے اندر یہ ایک بہت سا وہم پھیل گیا ہے کہ سفر و مظفر کے مہینے کے اندر شادیاں بھی نہیں کرنی، بلائیں آتی ہیں، اور بلائیں تو ویسے نازل ہوتی ہیں جو ہمارے کرتوت ہیں. خدا کا شکر کرو کہ یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، وگرنہ جو ہمارے کرتوت ہیں ہم تو راتوں کو سوئیں اور مکانوں کی چھتیں ہم پر گرے اور ہم بسم ہو جائیں ان کے اندر. ہمارے حال تو یہ ہے صبح فجر طلوع ہونے سے لے کر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، سونے تک لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. فجر طلوع ہونے سے لوگوں کی غیبتیں کرنی شروع کرتے ہیں، سونے تک لوگوں کے عیب بیان کرتے رہتے ہیں. فجر کی نماز قضا کرنی شروع کرتے ہیں، عشاء تک نمازیں قضائیں کرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. منحوس تو میں ہوں جو نماز ہی نہیں پڑھتا. اور پھر ہم کہتے ہیں پر آزمائشیں آتی ہیں جی، پھر جو ہے گلا دوسری چیزوں میں جا کر کرنا. یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے گا. کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. یہ جو منحوس کہا کرتے تھے کسی کو یا کسی دن کو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو طریقہ تھا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا. وہ جو جاہل لوگ تھے جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، میرے حضور کے دین لانے سے پہلے، حضور کی آمد سے قبل لوگ اپنی جہالت کی بنا پر سفر کو برا کہا کرتے تھے، کم علمی کی وجہ سے. اور آج جو لوگ سفر و مظفر کو برا کہتے ہیں، اب ان کے بارے میں جملہ نہیں بولتا. یہ دامن ہے نا ہر ایک کا اپنا، دیکھ لیں، میں بھی دیکھوں، جو سفر و مظفر کو برا کہتے ہیں وہ بھی دیکھیں. جہالت اپنی، دین ہم نے نہیں سیکھا، اور رب کے بنائے ہوئے ایام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کرتوت اپنے ٹھیک نہیں، شادیوں پر غلط رسومات ہم کریں، اور پھر جب شادی والے دن کوئی مصیبت آ جائے پھر کہیں گے فلاں رشتہ دار کو نا ہماری یہ شادی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس نے ہم پہ تعویذ گنڈے کر دیے. پتہ ہے رات برات والی رات کون سے گل کھلائے تھے؟ مراسیوں کو بلا کر ہم نے اپنی شادیوں پر نچوایا. غیر شرع کام ہم نے کیے، شریعت کی حدیں ہم نے توڑی، اور پھر ہم نے کہا کہ جناب کسی نے ہم پر تعویذ گنڈے کر دیے ہیں، ہماری شادی کی جو یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی، اس میں ہمارے فلاں رشتہ دار کا ہاتھ ہے. وہ تو پہلے اس رشتے سے خوش نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھا. آپ شریعت پر عمل کر کے کتنا خوش تھے صاحب؟ جب آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. تو مہربانی کریں، کوئی بھی مہینہ برا نہیں ہوتا، کوئی بھی دن برا نہیں، کوئی بھی وقت برا نہیں. ساری چیزوں کو میرے رب نے تخلیق
تبدیل کیا ہے، اور اللہ نے کسی بھی چیز کو کائنات کے اندر باطل بے فائدہ نہیں بنایا، ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ مسلمان اپنے کرتوت ٹھیک نہیں اور دوش جو ہے ٹھہراتا ہے جناب ایام پر کہ سفر کا مہینہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر جو پہلے 13 دن ہوتے ہیں وہ 13 تیزی لگتی ہے، تو جناب یہ ان میں تاریخ نہیں رکھنی چاہیے شادی کی، ان میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ اسی تعلیمات پر ہے جو میرے اور آپ کے نبی خدا سے لے کر آئے تعلیمات، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے نا، انہی کی شریعت پر ہم چل کے زندگی بسر کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور کی باتوں پہ۔ یہ جو سفر اور مظفر کو برا کہا جاتا ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے نہیں کہا، صحابہ کرام نے نہیں کہا، بزرگان دین نے نہیں کہا۔ سفر کے مہینے کو جو برا کہا کرتے تھے وہ پہلے زمانے کے جاہل لوگ کہا کرتے تھے، جن کے اندر جہالت تھی، جن کو علم دین کی سمجھ نہیں تھی، وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر سفر کے مہینے کو برا کہا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو تعلیمات آ گئی، انہی کی باتیں ہم بھی لے کر بیٹھ گئے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا تجارت ولا حامۃ ولا سفر، 4 چیزیں میرے حضور نے بیان کی۔ پہلی حضور نے فرمایا لا عدوى، پہلے زمانے کے اندر یہ بھی ایک بیماری پائی جاتی تھی، یہ بھی لوگوں کے اندر ایک وہم پایا جاتا تھا کہ اگر بیماری ایک بندے کو لگی ہوئی ہے تو وہ دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے جراثیم کنورٹ ہوتے ہیں، بعض بیماریاں وہ اس بات سے مستثنا ہے، کوئی میری اس بات کو لے کر یہ نہ کہے کہ جناب بعض بیماریاں تو لگ بھی جاتی ہیں، وہ اس سے الگ ہیں، لیکن وہ ایسی بیماریاں تھیں جو نہیں لگتی تھی، ان کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا، لوگوں کا خیال تھا، لوگوں کا وہم تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے جناب اگر اس کو بیماری یہ لگی ہوئی ہے تو یہ بیماری دوسرے شخص کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، دوسرے کو بھی اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا، اس کو سلام کرے گا، اس کو ہاتھ ملائے گا، اس کے گلے ملے گا، یا اس کا جھوٹا پانی پیے گا، یا اس کے جھوٹے برتن کے اندر کھائے پیے گا تو اس کو وہ بیماری لگ جائے گی۔ تو میرے حضور نے اس دور کے اندر جو یہ گمان تھا، باطل گمان، میرے آقا اور مولا علیہ السلام نے اس گمان کی بھی کاٹ کی، اس گمان کی بنیاد کو بھی گرایا، اور حضور نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری بھی منتقل نہیں ہوتی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا کے اندر کچھ اونٹ چل رہے ہیں، چارہ چل رہے ہیں، کچھ اونٹ گھاس وغیرہ کھا رہے ہیں، اور وہ بالکل صحیح سلامت توانا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک خارش زدہ اونٹ، خارش والا اونٹ ان کے اندر جا کر داخل ہوتا ہے اور ان کو بھی خارش والا کر دیتا ہے۔ تو حضور یہ ایک اونٹ کی وجہ سے بقیہ کو بھی خارش لگ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، حضور نے فرمایا من اعد الاولی، حضور نے فرمایا اچھا پھر پہلے اونٹ کو کہاں سے خارش لگی ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ بقیہ اونٹوں کو اس اونٹ کی وجہ سے خارش لگی، پھر پہلے کو کہاں سے لگی؟ اس نے کہا جی اللہ کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی خدا کی طرف سے لگی ہے۔ کوئی بیماری کسی ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، یہ حضور نے اس بات کی کاٹ کی۔ اور دوسری چیز میرے حضور نے فرمائی، حضور نے فرمایا ولا تجارت، حضور نے فرمایا بدشگونی، بدفعلی، اس کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے دین اسلام کے اندر۔ بدشگونی لینا، برا فال نکالنا یا فال نکلوانا، یہ فال پتہ ہے کہاں نکلوائے جاتے ہیں؟ آپ کبھی جائیں نا مزاروں پر تو وہاں پر کچھ لوگ نا وہ خط لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، طوطا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فال نکلوائیے، لکھا ہوتا ہے انہوں نے اوپر واضح، فال نکلوائیے، قسمت آزمائیے۔ یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہ طوطے ہمیں ہماری قسمت بتائیں گے؟ ہم چل کس طرف پڑے ہیں؟ وہاں جناب لوگ پہنچ جاتے ہیں، جی ہمارا بتائیے کہ ہمارا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اب جو نجومی بیٹھا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا اگر کسی بندے نے صرف شغل کے طور پر، صرف تفریح کے طور پر، ماحول ویسے بنانے کے لیے، مذاق کے طور پر اس نے جا کر اگر ان سے فال نکلوایا، یہ جو نجومی ہوتے ہیں ان کو ہاتھ دکھایا، جب وہ کبوتر کے ذریعے وہ جو فال نکلواتے ہیں، اگر کسی نے مذاق کے طور پر ایسا کیا تب بھی یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کسی نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ جو یہ بتاتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، جو یہ بتاتے ہیں یہ صحیح ہوتا ہے، نجومی ہاتھ دے کر
جو بتاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور کبوتر یا وہ طوطا وہ جناب وہ جو پرچی نکالتا ہے اس کے اندر جو کچھ نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کسی نے یقین کرتے ہوئے یہ کام کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ باتوں کو سمجھیں یار، ہمارا دین کیا ہے، ہم کس طرف چل پڑے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ ہم سندھ کے ایک علاقے کی طرف گئے، اپر سندھ کی طرف ہم گئے، وہاں بزرگوں کے مزارات تھے، ایک مزار پر ہم گئے، وہاں پر لوگوں نے باقاعدہ تختیاں ویزا کی ہوئی تھی، چھپر بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، بہت بڑا مزار تھا وہاں پر، وہاں انہوں نے چھپر بنائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تھا، اس سے پھر تھوڑا سا آگے جا کر ایک اور بزرگ کا مزار تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بڑی بڑی تختیاں لگائی ہوئی تھی، جی فال نکلوائیے، قسمت آزمائیے۔ تو خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے، اللہ نے اس سے قرآن میں بھی منع فرمایا ہے، حضور کی حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے جا کر کسی سے اپنی قسمت آزمائی اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کب ہونے والا ہے، یہ کیسے ہوگا، تو یاد رکھیے کہ اگر تو کسی نے یقین کرتے ہوئے یہ کام کروایا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کسی نے ویسے مذاق کے طور پر کیا تب بھی یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ خدا کے بندو، اگر ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر دیکھ کر بتاتے ہیں جی آپ کی چوری فلاں نے کی ہے، آپ کی فلاں چیز فلاں نے چرائی ہے، وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، اگر یہ سارے کام ایسے ہی ہوتے تو پھر پاکستانی جو فوج ہے یا پاکستانی ادارے پھر ISI کو ختم کر دیں، انہی بابوں کو وہاں جا کر بٹھا دیں تھانوں پر، اور وہ جناب اس کے اندر وہ دیکھ دیں، وہ کوئی دیا جلاتے اس کے اندر دیکھ کر بتا دیں جی آپ کا چور فلاں جگہ پر ہے، فلاں مجرم فلاں جگہ پر ہے۔ حیرت والی بات ہے یار، ہماری قوم کو کس طرح دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ جی کوئی وٹی سی جلاتے ہیں، اس کے اندر دیکھ دیتے نہیں فلاں بندہ تھا تمہاری چوری کر کے گیا۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بھی اس کی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اتنے توہمات کی پیرویوں کے اندر ہم لگ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے وٹی نکال کے دکھا دی اور اس نے کہا کہ جناب والا فلاں بندہ تمہاری چوری کر کے گیا ہے، فلاں بندے نے تمہاری چوری کی ہے، بندہ مل گیا، بندہ نظر آ گیا ہے، فلاں بندہ تھا، تو پھر شریعت کہاں گئی؟ شریعت نے تو دو گواہ مانگے ہیں، دونوں عادل گواہ ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ شریعت نے تو یہ گواہ مانگے، شریعت نے کہا ہے کہ جا کر وٹیاں جلوانا اور جا کر جناب فوجی کتے بلانا اور ان کے ذریعے چور کو معلوم کرنا۔ اور یہ تو سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی نے وٹی کے ذریعے کسی کو یہ بتایا کہ فلاں تمہارا چور ہے، اور اگر وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں چور، تو یاد رکھیے گا قیامت کے روز ایسا شخص دوزخ کے اندر جائے گا۔ چلتے پھرتے گھروں کے اندر، ہنستے کھلتے گھروں کے اندر لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں، فساد کروا دیتے ہیں، اور ہم بھی بڑے ہی یقین کرو یار باقی ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ تو دین کا کک پتہ نہیں۔ ایسے ہی ہر ایک گہرے کے بعد اٹھ کے ہم نے چلے جانا ہے جی ہمیں بتائیں، ہماری قسمت بتائیں، ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ خدا کے بندو، ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا ولا دیا رہتا، کہ کسی کے فال نکلوانے کی کوئی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی چیز ملوث نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور چیز میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا حامتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الو کا بولنا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا وہم ہے، اگر گھر کی تار پر یا گھر کے کوٹھے پر کوئی آ کر الو بیٹھ جائے نا اور بولنا شروع کر دے، عورتیں کہتی ہیں لو جی اب تو کوئی گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبت آئی۔ یہ پہلے زمانے کے توہمات تھے، یہ پہلے زمانے کے گندے خیالات تھے، فاسد گمان تھے۔ میرے حضور کی آمد سے پہلے جو یہود النصارہ تھے وہ ان سے یہ گمان کیا کرتے تھے، وہ ان چیزوں سے حق مراد لیا کرتے تھے، سچ مراد لیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے حضور کی آمد ہوئی، حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا لا عدوہ، ایک بیماری دوسرے کی طرف منتقل بھی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، بدفعلی بدشگونی یہ بھی کچھ نہیں ہے، کوئی ملوث نہیں ہوتا کہ کسی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، کہ بلی جا رہی ہے اس نے راستہ کاٹ دیا ہے، کالے رنگ کی بلی، یہ اب سفر نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا ولا حامتا، حضور نے فرمایا کہ الو جو بولتا ہے اس کا بولنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، الو بول پڑے، ہم کہتے ہیں لو جی گھر میں مصیبت آنے والی ہے، وہ گھر میں کوئی آزمائش آنے والی ہے،
تو یاد رکھیے گا یہ پہلے زمانے کے توہمات تھے، برے خیال تھے، ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات سنیے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ سفر کے مہینے کو برا کہا کرتے تھے، میرے حضور نے اس کی بھی کاٹ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا سفرا، حضور نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ بھی برا نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ بھی برا نہیں ہوتا۔ حضور نے خود منع فرما دیا کہ کوئی سفر کا مہینہ برا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سفر کے مہینے کو اتنا برا جانتے ہیں۔ ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں نا، ابھی جانے کے بعد بھی اگر کسی کے یہاں شادی کی اگر ڈیٹ فکس ہونی ہو تو میں لکھ کر دیتا ہوں، وہی ہمارے ذہن کے اندر وہ بات اٹکی رہے گی، وہی بات اٹکی رہے گی کہ نہیں جی نہیں، بات یہ تو قاری صاحب تو ایسے ایسے لگے رہتے ہیں۔ خدا کے بندو، خدا کا قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ علم آ چکا ہے، اگر اب کریں گے تو اب گناہ گار ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذہن کے اندر بدگمانی، بدشگونی آنے لگے، بدشگونی آنے لگے تو اس کو فوراً دور کر دو، اب اس پر عمل نہ کرو، اب تم اس کے خلاف چلو۔ جا رہے تھے راستے میں، بلی نے راستہ کاٹ لیا، ذہن میں آیا یار وہ لوگ، بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب تو سفر ہی پورا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ہر حال میں سفر کرو، تاکہ وہ جو وہم تھا غلط اس کی کاٹ ہو۔ گھر کی چھت پر آیا، الو آ کر بولا، اس نے آ کر بولا لو جی آپ مصیبت آ رہی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب جو کام کرنے والے تھے وہ ہر حال میں کرو، تاکہ اس غلط وہم کی کاٹ ہو جائے۔ سفر کا مہینہ کوئی برا نہیں ہے، بلائیں اترتی ہیں، اور کئی مولوی جمعوں پہ بیٹھ کر سفر کے مہینے میں خطاب کرتے ہیں، مجھے لوگوں نے آ کر بتایا، بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور فرما رہے ہیں بلا سفرا، کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی بلائیں نہیں اترتی۔ اب اگلی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا، خدا کی قسم بڑے کام کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں اور شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شریعت کا پاسدار گزرا ہے؟ حضور کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی شریعت پر عمل کرنے والا گزرا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں نا، مانتے ہو نا اس بات کو؟ حضور نے خود آ کر بتایا نا کہ سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کی عملی تصویر آپ کو بتاؤں، عملی تصویر دیکھیے گا، رول ماڈل پریکٹیکلی طور پر کیا ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سید النساء، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو حضور نے شادی کی تھی نا اپنی صاحبزادی کی، حضرت علی سے حضور نے شادی کی تھی نا اپنی صاحبزادی کی۔ خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام نے سفر کے مہینے کے اندر اپنی لخت جگر کی شادی حضرت علی سے کی تھی۔ اب بتاؤ، اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ یہ جو گھروں کے اندر مجھے مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا، اب کان کھول کر سنیں یہ بات، جب حضور اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا علی، مولا کائنات شیر خدا سے سفر کے مہینے کے اندر کر رہے ہیں، حضور اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا کو سفر کے مہینے کے اندر بہا رہے ہیں، میں اور آپ اٹھ کر کہیں نہیں جس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، حضور کے دین کی